أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صابر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم نیوز HD۔ تو آج بہت ہی پیاری شخصیت کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں۔ محمد جوید صاحب، علامہ محمد جوید صاحب میرے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ مینیجر ہیں تصیف فیکٹری کے، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں، فلائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آج میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی پیاری شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دعائیں شکر اللہ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے، تو آج کا یہ جو روب ہے علامہ محمد جوید صاحب کا، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اور میں خود بھی دعا گو ہوں اپنے پروردگار سے کہ اللہ پاک مجھے بھی وہ راستہ دکھائے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات یہی ہے کہ جب انسان خالق کائنات کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کے راستوں سے بیزار نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایک محبت سے بے نیاز نظر آتا ہے۔ تو جو ایسا ماشاءاللہ کتنی عمر تھی جب یہ آپ کا چینج ہوا، آپ کا مائنڈ چینج ہوا کہ یہ جو دنیا داری ہے یہ کچھ نہیں ہے؟ تو کس طرح لگاؤ ہوا؟ کتنی عمر تھی؟ 1993 میں میں نے میٹرک کیا، 16 سال کی عمر۔ اس کے بعد دل میں خیال تھا کہ قرآن پاک حفظ کروں، تو قرآن پاک کو حفظ کیا 3 سال کے عرصے میں۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ دین کے راستے پہ مزید چلا جائے، تو ساتھ ہی BA بھی مکمل کیا، اور درس نظامی 8 سال کا کورس جو ہے وہ میں نے مکمل کیا۔ 8 سالہ درس نظامی کے بعد ہائر ایجوکیشن کی طرف سے مجھے اسلامیات میں MA کی ڈگری جاری ہوئی، MA عربی کی ڈگری جاری ہوئی، اور حال ہی میں میرا MPhil GC یونیورسٹی آف فیصل آباد سے ہوا ہے۔ اور اب لاسٹ میں جو ایک چینل میں نے YouTube پہ بنایا ہے اسلامک گائیڈنس 707 کے نام سے، وہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ۔ اس پر دینی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور جو کسی کا سوال ہوتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ لائیو بیٹھتے ہوں گے آپ؟ جی لائیو بھی بیٹھتے ہیں، فون پہ جو بھی کسی کا کوئی مسائل ہوتے ہیں میسیج آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کو ریپلائی کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی پرابلم ہے۔ جی بالکل۔ تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جشن آزادی ہے، اس وقت یہ دن ہمارے جو ہیں اب باہر نکلیں، گلیاں بازار سجے ہوئے ہیں، لیکن جو پچھلے سال یا اس سے پہلے جو ہماری جشن آزادی گزری ہے بڑا جوش و خروش ہوتا تھا، اس بار ذرا مدم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ 14 اگست جس طرح منایا جاتا ہے، بچوں کے دیکھیں موٹر سائیکلیں نکالتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 14 اگست کے حصول کی خاطر لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں قربانیاں دے کر وطن عزیز حاصل کیا گیا ہے، لیکن یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ناچ گانے بجاتے نظر آئیں، بلکہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز کی نعمت دی ہے، جو کہ ہم آج آزادی منا رہے ہیں۔ تو یہ 14 اگست کی وجہ سے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ جی ناظرین، ہم نے سنا علامہ صاحب کی باتیں، ان کا کہنا تھا کہ آج کل جو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، بچے ون ویلنگ کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، فل آواز میں میوزک چلاتے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ خوشی ہم کو ہے، لیکن ہمیں اس طرح نہیں منانی چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں نفل پڑھنے چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ یقین کریں
جو ملک اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے پوچھیں، کشمیریوں سے پوچھیں، یہ دیوار کے پیچھے کشمیر ہے ہمارا، وہ ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا، ان سے پوچھیں۔ اگر کوئی آپ کے کرلے، کوئی آپ کے کلیگ، اگر کوئی آپ کے دوست کشمیر میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کس قدر عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا علامہ صاحب کی طرح میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جشن آزادی منائیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں اور اپنے ملک کی سلامتی مانگیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت مزہ آئے گا آج کے شو کا، علامہ صاحب سے بہت سی باتیں ہوں گی ابھی۔ تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، بچپن میں کیسے تھے آپ؟ مناتے ہوں گے جشن آزادی؟ بچپن میں نے زندگی میں یہ ہے کہ جھنڈا وغیرہ تو لگایا ہے، لیکن جس طرح موٹر سائیکلوں کے سلائنسر کھولے جاتے ہیں یہ کام نہیں کیا۔ وہ تب ہوتے نہیں تھے، بڑے سادہ سا نوجوان ہوتے تھے آپ کے دور میں۔ جھنڈیاں وغیرہ لگایا کرتے تھے، جھنڈا لگا دیا، 14 اگست ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزار دی۔ تو لیکن اب اس کا مقصد صحیح واضح ہو رہا ہے کہ یہ 14 اگست پتہ اب چلا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ 14 اگست اس طرح منائی جائے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، پاکستان وطن عزیز حاصل ہوا ہے، لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل ہوا ہے، اور کتنے بچے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ بڑوں کی قربانیاں دیکھیں، بزرگوں کی قربانیاں دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے انتھک محنتوں کوششوں کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب حاصل ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دے اس کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے اس کو یاد کیا جائے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کی ہے جی علامہ صاحب نے، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ محرم شریف بھی ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب کا کیا کہنا، کیا میسیج دیں گے پاکستانی عوام کو؟ تو پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ 10 محرم سن 61 ہجری، 56 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے۔ بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان پر ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایک میسیج دیا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے وہ سنیے کہ 56 سال کی عمر میں مقابلے میں نکلتے ہیں اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی تلواریں میرے خون کے ساتھ رنگین نہ کرنا، معاف کر دینے والا ہوں، درگزر فرما دینے والا ہوں۔ لیکن وہ دنیا کے لالچی کا ہم ماننے والے تھے، جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، دنیا کا مال، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ جن کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ سامنے کو بھی نہیں دیکھتا کہ نواسہ رسول ہے۔ اس کا ادب کیا ہے؟ وہ ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کی چمکتی دولت کو دیکھتا ہے، سکوں کو دیکھتا ہے، اس کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لہو لہان ہو چکے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، 10 محرم، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، وضو کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، شمر بدبخت آپ کے سر پہ چڑھ جاتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں حسین ابن علی نے کیسا پیارا درس دیا کہ دنیا کی محبت ایک طرف، اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ 1000 ہاتھ دنیا کے سجدے ایک طرف، حسین ابن علی کے اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جان دے دیتا ہے وہ اخروی نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو یوں ہم پہ حق عیا نہ ہوتا، نہ ممبر کی زیب و زینت ہوتی، نہ وعظوں کا بیان ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاسبانہ ہوتا۔ تو یہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑتے، پیار فرمایا کرتے، اور اتنا پیار جتنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیار کسی اور شخص سے کم کیا ہوگا، کسی شخصیت سے کم کیا ہوگا، کسی بچے سے کم کیا ہوگا۔ ہر زندگی کے لمحات میں دیکھیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت آپ کو نظر آتی ہے۔ یوں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑتے تھے،
ہر گل ہے تیرا حسن فروزاں لیے ہوئے، ہر گل ہے تیرا حسن فروزاں لیے ہوئے، ہر شخص ہے تیری دید کا ارماں لیے ہوئے، مسجد میں یوں حسین کو لاتے تھے مصطفیٰ، قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے نہیں ہو، تو حسین کا جو نام ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر ایک ہوتا ہے حسین، حسن والا، حسین حسن والا خوبصورتی کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسین، ہو سکتا ہے یہ ٹیشو کا ڈبہ مجھے اچھا لگتا ہو، آپ کو اچھا نہ لگے، یہ مائک آپ کو پسند ہو، مجھے نہ پسند ہو، لیکن حسین وہ ہوتا ہے جس پہ خوبصورتی ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین ابن علی وہ ہیں جن پہ خوبصورتی بذات خود ناز کرتی ہے۔ تو کربلا کے میدان پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 56 سال کی عمر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت ابن عساکر بہت بڑے محقق ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، ایک بات ان کی کرنا چاہتا ہوں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن کربلا وبا ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر 56 سال تھی، سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب 18 سال کے علی اکبر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر خیموں کی طرف لائے تو حالت غم کی وجہ سے نڈال ہو گئے اور سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو یہ ابن عساکر کی تحقیق ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا۔ تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حسین ابن رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اگر یہ پانی مانگا ہے تو کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے کھانا مانگا، تو نہ تو کھانے کا ذکر ملے گا آپ کو تاریخ کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، پانی کا ذکر کرتے ہیں، بالکل ایسے ان کے کھانے کی چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اگر وہ ایک پاؤں کی ایڑ مارتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کیا لگتے ہیں کہ وہاں آب زمزم پیدا ہو جاتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ سرزمین حرم پہ ان کے قدم کیا لگتے ہیں، وہاں سے آب زمزم اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو حسین ابن علی رب کی عزت کی قسم اگر چاہتے ایک قدم کربلا پہ مارتے، ہزار فرات قدموں میں نظر آتے، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا کہ آج دین کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کا نام ہمیشہ نظر آتا ہے، بلند نظر آتا رہے گا۔ اس مقام پر کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو دنیا داروں کو بتلا دیا کہ یہ جو مجھے سرداری ملی ہے یہ تانا نہ دینا کہ نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے ملی ہے، لیکن انہوں نے حق بندگی بھی ادا کر دیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، افضل الاعلیٰ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں۔ چلتے 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 ایک وقت ایک جگہ آتی ہے، ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وہ وقت آئے گا جب یہاں سب سے اچھا روئے ارض کا گروہ ہوگا، روئے ارض پر ان جیسا کوئی گروہ نہیں ہوگا، وہ نفوس قدسیہ یہاں ہوں گے، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک چور نے چوری کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ چور باہر جاتا ہے لوگوں نے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، وہ جو حضرت امام حسن و حسین کے ابا جان ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں۔ اس شخص نے کہا ایک تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تجھے بیکار کر دیا ہے، لیکن ان کا نام بڑے ادب سے لے رہا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا میرا ہاتھ کاٹا ہے، مجھے جہنم کی آگ سے تو انہوں نے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان دوڑے دوڑے جاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا حضرت وہ چور تو آپ کی عظمت کے گیت گا رہا ہے، فرمایا بلاؤ اسے۔ ابھی کٹا ہوا ہاتھ زمین پہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑا، اوپر رومال باندھ دیا، تلاوت قرآن شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہوئی تھی، آسمان دنیا سے آواز آتی ہے علی اس کے ہاتھ کو کھول دو، ہم نے تندرست کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اگر کٹے ہوئے ہاتھ واپس آ سکتے ہیں تو کربلا میں سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن مقام امتحان تھا، انہوں نے سینے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو معطر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ چاہتا ہوں کہ خوبصورت سا کلام بھی آپ ناظرین سننا چاہتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو، ان کی خواہش ہوگی کہ آپ کچھ الفاظ کہیں۔
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم، ہم پہ سلطان دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، حاضری ہو ہماری بھی دربار میں، حاضری ہو ہماری بھی دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی باتیں سنی اور یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور بہت خوبصورت، مجھے آپ خود بہت مدت کے بعد 2-3 ماہ کے بعد کسی کا انٹرویو کرنے کا مزہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دور کون سا جا رہا ہے کہ ہر کوئی شوق چنچل ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے شوق چنچل سوال کیے جائیں، مجھ سے یہ پوچھا جائے میری بیویاں کتنی ہیں، میرے بچے کتنے ہیں، میرا بزنس کیا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے صرف کربلا کی بات کی اور چند باتیں جشن آزادی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جشن آزادی کس طرح منانی چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی، نعت شریف سنی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو کربلا کے حوالے سے علامہ محمد جوید صاحب نے جو الفاظ کہے وہ دلوں کو چیرتے ہوئے روح تک پہنچے ہیں۔